بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ قصار 298۔ جو لڑائی جھگڑے میں حد سے آگے بڑھ جائے وہ گناہ گار ہوتا ہے، اور جو کوتاہی کرتا ہے وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اور اس طرح جھگڑا کرنے والا تقوی کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ لہٰذا مناسب یہی ہے کہ جھگڑے سے پرہیز کیا جائے۔ ذیشان جوادی صاحب نے فٹ نوٹ میں کہتے ہیں، ہر شخص دوسرے کے بیان میں غلط پہلو پہلے تلاش کرتا ہے اور صحیح رخ کے بارے میں بعد میں سوچتا ہے۔ کاش ہر شخص اس تعلیم کو اختیار کر لیتا تو سماج کے بے شمار مفاسد سے نجات مل جاتی اور دنیا میں فتنہ و فساد کے اکثر راستے بند ہو جاتے، مگر افسوس ایسا نہیں ہوتا۔ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تعزیت، امام زمانہ علیہ السلام اور 24 رجب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت کرتے ہیں۔ ٹاپک ہمارا رہے گا لڑائی جھگڑا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، جو اپنی آبرو کو بچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ کسی کی بات کے غلط معنی نہ لو جب تک صحیح معنی کا امکان موجود ہے۔ مخالفت صحیح رائے کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ جو منصب پا لیتا ہے وہ دست درازی کرنے لگتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، جو لوگوں کے بارے میں بلا سوچے سمجھے وہ بات کہہ دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتے، لوگ اس کے بارے میں بھی وہ کہہ دیتے ہیں جسے جانتے نہیں ہیں۔ گھروں کے حالات اور دنیا بھر کے حالات، ہمارے لڑائی جھگڑے کبھی ختم ہی نہیں ہوتے۔ ہر آدمی ایک دوسرے آدمی کو زیر کرنے کے لیے تیار ہے۔ مولا فرماتے ہیں، جسے اپنی عزت پیاری ہے وہ جھگڑے کو ترک کر دے۔ امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، جھگڑا مت کرو کیونکہ تمہارے وقار کو ختم کر دے گا، اور مذاق نہ کیا کرو کہ اس طرح سے تم پر لوگ جری ہو جائیں گے۔ جو شخص علم کے بغیر جھگڑا کرے، بحث کرے، ایسے لوگ چوپایوں کے جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ جھگڑا قدیمی دوستی میں بھی رخنہ ڈال دیتا ہے اور دوستی کی مضبوط گروہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہی چیز تعلقات کو ختم کرنے کا سبب ہوتی ہے۔ تواضع میں یہ بات شامل ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو ترک کر دینا چاہیے۔ رسول خدا نے فرمایا، سب سے زیادہ پرہیزگار وہ شخص ہے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو ترک کر دے۔ بندے کے لیے ایمان کی حقیقت تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ جھگڑے کو ترک نہیں کر دیتا، چاہے وہ حق پر ہی ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل سے فرمایا، جب ہمارے دو ماننے والوں کے درمیان لڑائی جھگڑا دیکھو تو میرے مال سے فدیہ دے کر انہیں اس سے چھٹکارا دلاؤ۔ کامیاب اور ناکام لوگوں میں صرف اتنا سا فرق ہوتا ہے کہ جو چانس لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اختلاف جدائی کا سبب بنتا ہے، مخالفت سے ملاپ اور اتفاق نہیں ہوتا۔ مولا فرماتے ہیں، ایک روز یا ایک ہفتہ چھوڑ کر ملاقات کرنا کوفت اور خستگی سے امان کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے اس کے اطاعت گزاروں سے ملاقات کرو اور اس کے اولیاء ائمہ سے ہدایت لو۔ اللہ کے لیے ملو، خدا کے لیے بیٹھو، اللہ کے لیے بخشش کرو اور خدا کے لیے منع کرو۔ جس سے زیادہ ملاقات ہو جاتی ہے اس کی بشاشت کم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اکتا جاتا ہے۔ شائستہ جواب دینا دو سعادتوں میں سے ایک ہے۔ زینت نیک چال چلن سے ہوتی ہے، اچھے لباس سے نہیں۔ مولا نے فرمایا، جو شخص اپنے نصیب پر راضی رہتا ہے اس کو کوئی شخص ناراض نہیں کر سکتا۔ رسول خدا نے فرمایا، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ احسان کرو، برائی کرنے والے کے ساتھ احسان کرو تم اس کے مالک بن جاؤ گے۔ اپنے اچھے کاموں کے ذریعے برائی کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو اور اپنی اچھی باتوں کے ذریعے اچھائی کی طرف رہنمائی کرو۔ برائی کرنے والے کے ساتھ احسان کرنا بہترین فضیلت ہے۔ برائی کرنے والے کے ساتھ احسان کرنا دشمن کی اصلاح کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم سورہ قلم کی آیت نمبر 10 میں کہتا ہے، ایسے شخص کا کہا نہ مانو جو بہت قسمیں کھاتا ہے اور ذلیل ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 14۔ اور یہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، اے عبدالعظیم، میری طرف سے میرے دوستوں کو سلام پہنچا دو اور ان سے کہو کہ وہ شیطان کو اپنے لیے راہ نہ دیں۔ انہیں سچ بولنے اور امانت کی ادائیگی کا حکم دو۔ جو باتیں ان کے لیے بے فائدہ ہیں ان کے بارے میں انہیں خاموش رہنے اور لڑائی جھگڑا ترک کرنے کا حکم بھی دو۔ جس قوم نے لڑائی جھگڑے کو اپنایا وہ ہلاک ہو گئی۔ دین کے بارے میں لڑنا جھگڑنا یقین کو فاسد کر دیتا ہے۔ لڑائی جھگڑے سے بچتے رہو کیونکہ یہ شکوک کا موجب بنتی ہیں۔
پروردگار عالم سورہ نحل آیت نمبر 124 میں فرماتا ہے، اور بحث و مباحثہ کرو بھی تو اس طریقے سے جو لوگوں کے نزدیک سب سے اچھا ہو۔ ہم اپنی فیملیوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے دوستوں میں لڑائی جھگڑا تو کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول اور دشمن دین جو آج دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں صہیونی، ان کے خلاف ہم استعمال نہیں کرتے۔ مولا فرماتے ہیں، جو شخص ہمارے دشمنوں کے خلاف اپنی زبان کے ساتھ ہماری مدد کرتا ہے، اسے خداوند عالم اپنی حجت کے ذریعے اس دن گویا کرے گا جب وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اب کچھ شہدائے رائے حق جو کہ فلسطین قاس کے اندر مسلسل لبنان کی حزب اللہ، حشد الشعبی، انصار اللہ اور پاسداران انقلاب، جن کی شہادتوں کی ایک پوری فہرست موجود ہے، کچھ ہم شہداء کے نام بیان کرتے ہیں۔ شہید محمد حسین فہمیدہ، عمر 13 سال تھی۔ عراقی حملوں کو روکنے کے لیے بم باندھے اور ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے۔ امام خمینی نے انہیں اپنا رہبر کہا۔ احمد بن قصیر کو شہداء کے امیر کا لقب دیا تھا۔ یہ حزب اللہ نے ان کو یوم شہادت کے موقع پر یوم شہید کا نام دیا۔ انہوں نے جو ہے غاصبی اسرائیل فوج کا ہیڈ کوارٹر کو گاڑی سے ٹکرا دیا تھا، جس میں 150 اسرائیلی جو ہے جہنم کی راہ پہ چلے گئے تھے۔ احمد متواصلیان، یہ 1982 میں اسرائیل نے ان کو اغوا کر لیا۔ آج تک یہ پتہ نہ چل سکا، جیسے موسیٰ صدر، ان کا بھی آج تک نہیں پتہ چل سکا، ان کو لیبیا سے غائب کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ عامر کلاش، حسین دبوک، عبداللہ توری، اسد ابرو، ابراہیم ظاہر، علی صفی الدین، صلاح الدین غندو، بلال اخرس، علی اشمر، حماد عمود، یہ انہوں نے 1985 سے لے کر 1999 تک 400 سے زائد اسرائیلیوں کو جو ہے جہنم واصل کیا تھا۔ شہید ذوالفقار حماد مغنیہ کے 2 بھائی تھے، فواد اور جہاد مغنیہ بھی شہید ہوئے تھے۔ قاسم سلیمانی کو بھی جو ہے امریکہ اور اسرائیل نے شہید کیا تھا۔ حماد مغنیہ کی ایک کتاب جو ہے اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے، جو کہ نگارش کے نام سے پبلیشر ہیں سید ابو الغزا حجازی نے، کتاب بڑی بہترین لکھی ہے۔ اس کے علاوہ لبنان سے متعلق بھی ایک کتاب موجود ہے مارکیٹ کے اندر۔ شیخ الشہداء شہید راغب حرب، یہ انہوں نے شہید فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تھی اور یہ لبنان میں انہوں نے رکھا تھا۔ شہید عباس موسوی، امام موسیٰ صدر جو ہے ان کے نزدیکی ساتھیوں میں تھے اور یہ ممتاز شاگردوں میں سے تھے، اور اقوام متحدہ نے جو ہے ہمیشہ صہیونی کی مدد کی اور آج تک وہ مدد کر رہے ہیں۔ حزب اللہ کے سید الشہداء سید عباس موسوی، حزب اللہ کے 2 قافلہ سالار شہید سمیر متوت اور شہید احمد شبیب، یہ مجاہد اسلام، انہوں نے کافی جو ہے حزب اللہ کے لیے جنگیں لڑی ہیں۔ اس کے علاوہ شہید باقر الصدر اور ان کی بہن کو شہید کیا گیا ہے صدام نے۔ اس کے علاوہ شہید مصطفیٰ چمران اور قاسم سلیمانی ہیں۔ اب حالات اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ 1 فروری 2024، سب سے پہلے فلسطین میں طوفان الاقصی بریگیڈ نے جو ہے تل ابیب پر میزائلوں کا حملہ کیا ہے۔ 116 دن گزرنے کے باوجود صہیونی جو ہیں کامیاب نہیں ہو سکے، اور صہیونی نے جو ہے عام شہریوں کے علاوہ غزہ کے قبرستانوں پر بھی رحم نہیں کیا، اور وہاں سے جسمانی اعضاء چوری ہونے کا انکشافات ہو رہے ہیں۔ شام اور اردن کی سرحد پر واقع امریکی اڈے پر حملے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں 40 کے قریب امریکی ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ کا ایران پر الزام، ایران نے جو ہے یہ الزام مسترد کر دیا ہے۔ مقاومت عراق نے جو ہے یہ ذمہ داری قبول کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا جو ہے دورہ پاکستان ہوا ہے، جو کہ کامیاب ہوا ہے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف سے جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان اور ان کی زوجہ کے اوپر جو ہے 14 سال کی قید بامشقت، اور شاہ محمود قریشی کے اوپر جو ہے 10 سال کی قید بامشقت ہوئی ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، وائٹ ہاؤس نے یہ بیان دیا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے سبی میں سیاسی جماعت کی ریلی میں دھماکہ ہوا، جس میں 4 افراد جاں بحق اور کئی افراد جو ہے اس میں زخمی ہوئے۔ ایران کے نے جو ہے مزید 4 دہشت گردوں کو پھانسی دی ہے۔ ان کا تعلق مواصلات سے تھا۔ اس سے پہلے بھی 10 مواصلات کے دہشت گردوں کو ایران میں جو ہے پھانسی دی گئی۔ اسرائیل نے جو ہے امریکہ اور برطانیہ کو بحر احمر میں پھنسا دیا ہے اور پاکستان سے مدد مانگ لی ہے۔ انصار اللہ کی کامیابی سے امریکہ اور اسرائیل کی اور برطانیہ کی کشتیوں پر اور جہازوں پر حملہ ہوا ہے۔ ایران کی 3 سیٹلائٹ ایک وقت میں خلا میں روانہ ہوئی ہیں۔ امریکہ پریشان ہوا ہے۔ ان سیٹلائٹ کا نام ہے مہاد، کیہان 2 اور ہاتف۔ ایک سیٹلائٹ کا جو ہے یہ کامیابی کے ساتھ جو ہے ان کا تجربہ ہوا ہے۔ سروان میں جو ہے 9 پاکستانی شہریوں کو جو ہے کمرے میں گھس کر فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا ہے۔
اس کی وجہ یہ کہ مزدوری کر رہے تھے سروان میں، ایران میں، اور ایران اور پاکستان نے جو ہے اس کے خلاف بیانات دیے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو نہیں جو ہے چھوڑیں گے۔ آیت اللہ رئیسی نے کہا ہے کہ پاکستان کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتا ہے۔ قم میں جو ہے نائجیریا کے شیخ ابراہیم زکزکے، جن کے 5 بیٹے اور ایک بھتیجا شہید ہوئے، اور بحرین کے شیخ عیسیٰ قاسم کی جو ہے قم میں جو ہے المقدس میں ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مچھ میں جو ہے سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران 3 خودکش حملہ آور سمیت تقریباً 21 دہشت گردوں کو جو ہے جہنم کی راہ دکھائی ہے 2 دن کے اندر، جس میں 4 اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں اور 2 شہری جو ہیں اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ کراچی میں بھی جو ہے سیاسی پارا ہائی ہو گیا ہے اور 2 سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان جو ہے جھگڑا ہوا، جس میں ایم کیو ایم کا ایک کارکن جو ہے جہاں بھاگ ہو گیا ہے اور ایک زخمی ہوا ہے۔ پنجاب میں بھی جو ہے نمونیا جو ہے شدت اختیار کر گیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 942 بچے متاثر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے 6000 بچے جو ہیں وہ متاثر ہوئے تھے اور اس میں سے کچھ جو ہیں وہ جاں بحق بھی ہوئے ہیں۔ اسلحہ اسمگلنگ میں ریٹائرڈ سیکیورٹی اہلکاروں کا گروہ ایف سی اہلکار گینگ میں جو ہے زیادہ تر موجود ہیں۔ یہ ریٹائرڈ اہلکار شامل ہیں۔ کراچی میں جو ہے یہ بنارس میں کارروائی کی گئی ہے۔ دعوت اسلامی جو ہے اب عرس منائے گی 22 رجب کو معاویہ کا، اور یہ دعوت اسلامی وہ ہے جس نے سب سے زیادہ اس وقت دین کے لبادے میں جو ہے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں غلط باتوں کا، اور اب یہ معاویہ کا جو ہے عرس کرنے کے لیے 22 رجب کو جو ہے اپنے ہاں ایک بہت بڑا کراچی کے اندر اور پوری پاکستان میں جو ہے یہ عرس منائیں گے۔ مولا کائنات کے لیے 2 اشعار۔ بت گرے کعبے کے یوں مشکل کشا کے سامنے، جیسے بندہ سجدہ کرتا ہے خدا کے سامنے۔ جس نے دل میں علی کو بسایا نہیں، اس نے جنت کی خوشبو کو پایا نہیں۔ دنیا کی امیری سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہم ولایت علی میں نوابوں کی طرح رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس کی نظروں میں میرا مولا بیسٹ ہے، آج کی شب و فردوس کا گیسٹ ہے۔ جتنے پیسوں میں دنیا والے بنتے ہیں غنی، اتنے پیسوں کی تو ہم اگر بتی جلا دیتے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد آپ علی کی ماں ہیں، آپ جب چاہیں جہاں چاہیں نیا در نکلے۔ تو حسنین کی نانی جو لٹا نہ دیتی دولت، بھیک منگے مسلمان زمیندار نہ ہوتے۔ اے فاطمہ زہرا قربان تیرے لال پہ سارا جہاں ہے، چھایا ہوا دلوں میں تیرا خاندان ہے۔ ساری دنیا کی فضیلت بھی تیرے قدموں میں ہے، ہم عزاداروں کی قسمت بھی تیرے قدموں میں ہے۔ اے عظمتوں کی شہزادی تیری عظمت کو سلام، ارے ملک جنت کی جنت بھی، مالک جنت کی جنت بھی تیرے قدموں میں ہے۔ ہر ٹی وی پر یہ بریکنگ نیوز ہے، میدان حشر میں زہرا کے مجرموں کو ضمانت نہ ملی۔ جو سیدہ کے فضائل سنا کے ملتے ہیں، جو سیدہ کے فضائل سنا کے ملتے ہیں، ہم ایسے لوگوں سے خود پھڑ پھڑا کے ملتے ہیں۔ تمام مومنین و مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت کرتے ہیں۔ فلسطین میں کامیابی کے لیے انصار اللہ، حزب اللہ، حشد الشعبی اور پاسدار انقلاب کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پروردگار ان کو کامیابی نصرت عطا فرما، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔